بلا فرض وضو کرنے کے دوران فرض اعضاؤں کا کتنا حصہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرض کے وضو کے 4 فرائض بیان فرمائے۔ بے نیاز کا ارشاد گرامی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے چہرے کا دھونا ہے۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے بال پیدا ہو رہے ہیں وہاں سے لے کر یہ نیچے تک، ادھر ایک کان سے دوسرے کان اور نیچے ادھر پورا یا حلقوم تک یہ چہرہ ہے، یہ فرض ہے۔ اس میں داڑھی بھی شامل ہے، اسے خلال کرنا ہے، پانی نیچے تک پہنچانا ہے، یہ فرائض میں شامل ہے۔ اس میں اگر ایک نقطہ برابر بھی کوئی فرض بھی وضو کا خشک رہا تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح بازو ہے، دوسرا فرض کوہنی و سمیت ہے۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح۔ یہ چوتھا حصہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر 3 حصے رہ جائیں تو ایک حصہ کم از کم مسح ہو جائے تو ادائیگی ہو جائے گی، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے۔ چوتھا حصہ جو ہے سر کا مسح یہ فرض ہے۔ اگر چوتھے سے بھی کم کیا ہے تو پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت ہے، انگلیوں میں خلال کریں، ٹخنوں تک دھوئیں۔ اگر اس میں بھی ایک ذرہ برابر بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ عالم دین مفتیان شرح متین کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ کن کن علامات سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، اس میں پیشاب اور پخانہ کی جگہ سے کوئی چیز بھی خارج ہو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارا لے کر اگر کسی نے نیند کی ہے کسی چیز کا بھی، ایسے سہارا لے کر اس کو نیند آ گئی ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے اگر قے آ گئی ہے تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بالغ کوئی بچہ ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، نماز میں کہہ لگا کے ہنسا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گا۔ کان سے ناک سے اگر خون بہہ گئے ہے، پیپ بہہ گئے ہے تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ چھٹا، جسم کے کسی حصے سے بھی خون یا پیپ بہہ گئے ہے تب بھی، یعنی خون نکلا ہے یا پیپ نکلا ہے، کھڑا ہو گیا وہاں، آگے چلا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہاں کھڑا ہے۔ چلنے سے اگر چل پڑا ہے، اس نے جسم کو ناپاک کر دیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ ناخن کاٹنے پر ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، ناخن کاٹنے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ناخن اگر خون نکلا ہے تو پھر ٹوٹے گا۔ فقط ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ناخن کاٹتے ہوئے اگر خون نکلا ہے اور خون نکل کے آگے جسم کی طرف چلا گیا ہے تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقی عالم دین مفتیان شرح متین کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو رفع یدین ہے، باقی اس کے علاوہ رفع یدین کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تحقیق جو احناف کے نزدیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، ہم سب کے حنفیوں کے نزدیک جو ہے وہ یہی ہے کہ صرف پہلی مرتبہ ہی رفع یدین کیا جائے گا، اور یہ عمل جو ہے اصحاب رسول سے ثابت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صحابہ کی گواہی موجود ہے کہ حضور سید کائنات فخر موجودات نے رفع یدین کچھ زمانہ تک کیا، اس کے بعد حضور نے رفع یدین ترک کر دیا اور سرکار نے منع بھی فرما دیا۔ ایک مرتبہ یہ رفع یدین ہوگا جو تکبیر تحریمہ میں ہوگا، بس۔ خلف الامام سورۃ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک اور تحقیقات شریعہ کے مطابق قرات الامام لہو قرات،
امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ جب امام اللہ کی بارگاہ میں ہماری گزارشات درخواست پیش کر رہا ہے تو ہم نے جب آمین کہنا ہے تو ہماری اس درخواست کی تائید ہے۔ جب امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں گزارشات ہیں، اس میں دوئیہ جملے ہیں، تو ہم جس وقت کہتے ہیں کہ آمین تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو درخواست امام نے ہمارا وکیل بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے تو ہماری فاتحہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ امام کا سورۃ فاتحہ پڑھنا ہی مقتدی کے لیے کافی، کیونکہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے جس وقت قرآن پڑھا جائے تو اس وقت خاموشی سے سنو، خاموشی سے خاموش رہو اور پھر سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور یہ نماز کے لیے ہی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے، لہذا اسے بھی سنا جائے۔ رکوع کے بعد جو قومہ پورا نہ کیا جائے کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ رکوع کے بعد قومہ جو ہے وہ لازم ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، کیونکہ وہ حد فصل ہے۔ اکثر لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں، انہیں سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، کم از کم اسے سیدھا کھڑا ہو کے 3 تسبیحات کے برابر اسے کھڑا رہنا چاہیے تاکہ اچھی طرح اس کا قومہ ادا ہو جائے۔ 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ بھی تقریباً اتنا ہونا چاہیے، اپنی کمر سیدھی کریں اور اتنا ہی 3 تسبیحات کے برابر افضل طریقہ یہی ہے کہ وہ بیٹھے تاکہ اس کا قومہ جو ہے وہ اور جلسہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ عالم دین کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں قیام کے دوران پاؤں کا آپس میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ جیسے انسان عام کیفیت میں کھڑا ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ اسے نماز میں کھڑے ہونے میں دقت نہ ہو۔ زیادہ پاؤں پھیلائے گا اسے تکلیف ہوگی، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ کم از کم اسے جو فاصلہ ہے زیادہ سے زیادہ بھی اس نے بالکل ساتھ نہیں ملانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اسے کم از کم 1 بالشت 1 ہاتھ کا فاصلہ ہو بس۔ امام کے پیچھے مقتدیوں کا آپس میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ جتنا زیادہ مل کے کھڑے ہوں گے اتنا ہی فضیلت ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اگر کسی کا فاصلہ زیادہ رہ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ اکٹھے کھڑے ہیں تو کوئی 2-4 انچ کا فاصلہ ہے تو اس کی تو کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری ہے کہ مقتدی آپس میں جڑ کے کھڑے ہوں۔ عالم دین کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں نماز میں شامل ہونے سے پہلے کن شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے؟ نماز کی ادائیگی کے لیے کچھ چیزیں پہلے ضروری ہیں۔ نماز کیسے ادا کی جائے ان کے لیے ضروری ہے، کچھ شرائط ہیں نماز سے پہلے جو کیفیات ہیں انہیں شرائط کہتے ہیں، اور اندر جو ہیں انہیں فرائض کہتے ہیں۔ وقت کا ہونا، وقت کے بغیر نماز کی ادائیگی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جتنی نمازیں فرض کی ہیں فرض کی وجہ وقت ہے، جب وہ وقت داخل ہوگا تو اہل ایمان پر نماز فرض ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے جسم کا پاک ہونا، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کیا ہوا ہو، صرف وضو کی ضرورت ہے تو وضو کیا ہوا۔ تیسری چیز ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، جہاں کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز ہے کہ لباس اس کا پاک ہو اور مکمل ہو۔ اگر مجبوری کی صورت ہے تو کم از کم اس کا لباس گھٹنے بھی ڈھکے ہونے چاہیے اور ناک بھی ڈھکی ہونی چاہیے، یہ ہے مجبوری کی، ورنہ پورا لباس جو ہے وہ مسنون ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہے۔ اسی طرح قبلہ رخ ہونا، کہ جب نماز کی ادائیگی ہے تو اس وقت اپنا چہرہ صحیح معنوں میں قبلہ کی طرف کرے، اور پھر نماز میں داخلے کی جو آخری شرط ہے وہ نیت ہے۔
دل سے کرے تب بھی، زبان سے کرے تب بھی۔ ہمارے نزدیک دونوں چیزیں ضروری ہیں، زبان سے بھی کہے کہ تصدیق باللسان ہے، اللہ رب العزت خالق کائنات پروردگار عالم، اقرار باللسان ہے و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق۔ اسی طرح نیت میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ زبان پہ اقرار ہو کہ میں فلاں ٹائم کی فلاں نماز ادا کر رہا ہوں، اور دل میں بھی اس کی کیفیت موجود ہو۔ یہ نماز سے پہلے کی چیزیں ضروری ہیں جب نماز میں سے۔ عالم دین مفتیان شرح متین کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ نماز میں قیام، رکوع، سجود اور تشہد میں نگاہ کا کہاں ہونا ضروری ہے؟ جب نماز ادا کرنی ہے تو قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور جب رکوع کرے تو نگاہ پاؤں کے پشت پہ ہونی چاہیے، اور جب سجدے کی حالت میں جائے تو اس وقت اس کی نگاہ ناک کی طرف ہونی چاہیے، اور جب تشہد میں بیٹھے تو اس کی نگاہ جو ہے وہ سینے پہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت ایک اسے درس دے رہی ہے کہ نگاہ زمین پہ اس لیے ہو کہ اسے خبر ہو کہ میں نے ادھر سے میں آیا ہوں، ادھر واپس جانا ہے، اور پاؤں پہ اس لیے نگاہ ہونی چاہیے کہ میری جان کنی ادھر سے ہونی ہے، اور سجدے کی حالت میں ناک پہ نگاہ اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ روح کے نکاس کی آخری منزل ہے، اور تشہد کی حالت میں سینے پہ نگاہ اس لیے ہو کہ معرفت کے خزینے، اسرار کے خزینے، اللہ رب العزت خالق کائنات کی نگاہ کرم کا مرکز جو ہے قلب المومن عرش اللہ، وہ سینہ ہے، اس لیے سینے پہ نگاہ ہو حالت تشہد۔ نماز کی حالت میں اشک بار ہو جائے یعنی آنسو چل رہے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خوف خدا سے ہے جی جی تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں آ گئی، اللہ کا خوف آ گیا تو اس کی کوئی ممانعت نہیں بلکہ اس کی فضیلت ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ امام الانبیاء کا ارشاد گرامی ہے، اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء، جب تم جنازہ پڑھ چکو تو اس جس کا جنازہ تم نے ادا کیا ہے اس کے لیے خالص دعا کر لو، فخلصوا له الدعاء، کیونکہ جو پہلے جنازے میں دعا مانگی گئی ہے وہ اجتماعی دعا ہے۔ ہم سب نے کہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، فوت شدگان کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہمارے عورتوں کو بھی بخش دے، وہ اجتماعی دعا ہے۔ تو جس وقت آپ نماز سے فارغ ہوں، اصحاب رسول کا طریقہ بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے، اور اس کے بعد امت کا عمل بھی اسی پہ ہے، ہمارے اکابرین و اسلاف کا عمل بھی اسی پہ ہے کہ فخلصوا له الدعاء، جنازے سے فارغ ہونے کے بعد فقط میت کے لیے خالصتاً اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کی جائے، یہ جائز ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں ہاتھ باندھنے چاہیے کہ کھلے رہنے چاہیے؟ ضروری نہیں کہ ہاتھ باندھے، اگر اس میں اسے خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے تو وہ پھر نیت قرآن پاک کے ادب اور احترام کی کرے گا، پھر ہاتھ باندھ لے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے میت کے لیے ہاتھ باندھنا ہے تو پھر میت کے لیے ہاتھ نہ باندھے، ہاتھ کھول دے۔ لیکن جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہر بندے کے دل میں، دماغ میں قرآن پاک کا ادب اور احترام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، توقیر قرآن اس میں شامل ہوتی ہے۔ جب میت دفنایا جاتا ہے
واپس آتے ہی 40 قدموں کے بعد دعا کی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ جس وقت تم کسی کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہو تو جب تک تمہارے قدموں کی آہٹ کی آواز میت کے کانوں میں پڑی رہتی ہے اس وقت تک اللہ کا فرشتہ نہیں آتا، نکیرین قبر میں داخل نہیں ہوتے۔ جیسے آہٹ کی آواز ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو وہ نکیرین آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ بھی اتنی قدم ہم چلیں تو قدموں کی آہٹ کی آواز بند ہوتی ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے چونکہ تصور یہ ہوتا ہے کہ نکیرین آ گئے ہیں اور وہ سوال و جواب کر رہے ہوں گے، اس لیے اس کے لیے استقامت اور بخشش کی دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ اب اس کا سوال و جواب قبر میں شروع ہو چکا ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما تاکہ یہ نکیرین کو جواب صحیح طریقے سے دے سکے اور اللہ رب العزت خالق کائنات کی بارگاہ میں سے قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ دعا مانگی اس لیے استقامت کی دعا مانگی جاتی ہے، اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا مانگی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ پاک قبول۔ قصہ لکھیا یار دے ہجر اندر